بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں واجد حسین۔ آج پوری دنیا میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے پی ٹی وی نے بھی خصوصی افراد کا خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب، جو کہ ہم سب کے بگ بردر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہریتا صاحب جو کہ ہمارے جیپنیز فرینڈ ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رضوان مائل سٹون کے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جیسا کہ پوری دنیا میں یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے یہ 3 دسمبر جو ہے یہ عالمی دن منایا جاتا ہے ان لوگوں کا جن کو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے معذور، پھر ہم کہتے ہیں خصوصی لوگ، اور اب ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ، یعنی یہ ایک ڈائیورسٹی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اتنے ہی قابل ہیں جتنے کہ عام آدمی قابل ہوتا ہے، لیکن ان کی قابلیت کا جو انداز ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور اب ہم ڈسیبل کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ڈفرینٹلی ایبلڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں اس حوالے سے منایا جاتا ہے تاکہ اس دن ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قومی سطح پہ اور عوامی سطح پہ اقدامات کیا جائیں، دیکھا جائے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں جن کو گورنمنٹ نے پورا کرنا ہے، کیا رہ گئی ہیں، اور اگر کوئی رہ گئی ہیں تو یہ آج کا دن ہوتا ہے تاکہ اس کی تفصیل گورنمنٹ کو بتائی جا سکے، عوام کو بتائی جا سکے۔ ٹھیک ہے تو یہ آگہی کا دن ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے۔ ہمارا ہدف ہوتا ہے، یا پرانا جو پچھلے سال ہم نے منایا تھا یہ دن، تو اس میں ہم نے کیا عہد کیا تھا یا آپس میں کیا وعدہ کیا تھا اور وہ پورا کیا یا نہیں کیا، اور اس دفعہ ہم نے کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہریتا صاحب، ہمیں تو اب جا کے آسانیاں ملنا شروع ہوئی ہیں، اور جاپان میں خصوصی افراد کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ 日本は、障害者は昔は差別めっちゃされてました。でも今は障害者がこう外に出れるように制度もできて、障害者が活躍する場面がたくさんあります。پہلے ہراتا صاحب نے جو ابھی ایکسپلین کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جاپان میں بھی پہلے بہت سارے مسئلے تھے، مشکلات تھی، ڈسیبل پرسن ایزیلی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے اپنی مرضی سے، یا بس سروس نہیں یوز کر سکتے یا ٹرین سروس نہیں یوز کر سکتے تھے۔ لیکن ابھی جاپان کی گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ اچھی پالیسی اور سروسز اویلیبل ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار رہے ہیں۔ روڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور بس سروس یا کسی بھی بلڈنگ میں اگر یہ اپنا گھر لے کر رہتے ہیں تو انہیں یہ نہیں ہوگا کہ میں ڈسیبل ہوں تو کیسے رہائش کروں گا، یا کوئی ایسا مطلب کہ بیریئر ان کی لائف میں نہیں ہے۔ ٹوٹلی فرینڈلی لائف کر لی ہے ان کے لیے۔ رضوان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ ٹریول کرتے ہیں اور جاتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیسے پوری دنیا میں خصوصی افراد کا عالمی دن کیسے منایا جاتا ہے اور کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس میں گورنمنٹ لیول پہ کافی کام ہو بھی رہا ہے، پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کے حوالے سے کہ ڈسیبل پرسن اب پہلے کی نسبت ابھی ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے بتا سکے کہ ہم لوگ پہلے ڈسیبل پرسن بہت کم نظر آتے تھے سوسائٹی میں، اب ڈسیبل پرسن بھی آپ کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں جو نا ہم لوگ اسی طرح مزید ایفرٹ کرتے رہیں گے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اسی طرح سروس ملتی رہیں گی۔ جیسے ابھی اورینٹیڈ بنائی ہے، ٹوٹلی ایکسیسیبل ہے، میٹرو بس ہے، یا ابھی گرین بس آئی ہے، تو اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ بلڈنگ یا نئی بلڈنگ بن رہی ہیں اس کو بھی ایکسیسیبل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسے پالیسی پر کام ہوتا رہے گا جس پہ جو نا ڈسیبل پرسن بھی اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب تک حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا خصوصی افراد کے لیے کام کیے ہیں، اور مزید کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ اور مردم شماری میں آج تک کوئی اس کی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جتنے بھی یہ گورنمنٹ کے افیئرز ہیں، میں آپ کو جو ہمارے دوست آئے ہیں ان کے حوالے سے بات شروع کروں کہ انہوں نے کیسے کیا اور پھر ہم نے کیسے کیا۔ یہ 80 کی جو دہائی تھی اس میں پاکستان نے سب سے پہلے پوری دنیا میں
رولز اینڈ ریگولیشن بنائے تھے خصوصی افراد کے لیے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب ہم نے ڈسیبلڈ کی جگہ خصوصی لفظ انٹروڈیوس کیا تھا, اور یہ سارا پی ٹی وی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہی کے پروگراموں سے میں نے یہ لفظ دہرانا شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر یہ جو موومنٹ تھی یہ دنیا میں پھیلتی رہی کہ خصوصی افراد کی بحالی کیسے کی جائے. اس میں پھر چند ایک ملکوں نے عملی طور پہ زیادہ کام کیا, ہم نے کاغذی طور پہ زیادہ کام کیا. جو عملی طور پہ کام کرنے والے لوگ تھے وہ جیپنیز تھے, چائنیز تھے اور کینیڈین تھے. مجھے یاد ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے ری ایبلیٹیشن کی, سب سے پہلے جاپان مجھے گورنمنٹ نے بھیجا تھا. یہ 1992-93 کی بات ہے, اور وہاں پہ ایک پورا پروگرام میں سیکھ کر آیا تھا. اور پھر میں واپس آیا جب پاکستان, تو پھر ہمارے جو ان کی مائل سٹون ہے رضوان, جس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے پریزیڈنٹ شفیق صاحب, ان کو میں نے ریکمینڈ کیا, وہ جاپان گئے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ہر سال یہاں سے لوگ وہاں جا کے ٹریننگ لیا کرتے تھے. اور یہ بڑے فخر کی بات ہے, اب جاپان کی حکومت اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجتی ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا بات ہے. تو اس طرح یہ موومنٹ چلتی رہی. اب پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ جب مردم شماری ہوتی ہے تو جو لوگ ود ڈسیبلٹی ان کا ذکر نہیں آتا. جو 23rd میں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے کھانا ہی نہیں تھا. میں نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ فزیکلی ڈسیبلٹی ہے, آنکھوں کی ہے, کانوں کی بولنے کی ہے. انہوں نے صرف ایک جملہ لکھ دیا کہ جی اس گھر میں کتنے لوگ ڈسیبلٹی کا شکار ہیں. تو اس سے گورنمنٹ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا واضح نہیں کہ ہوئی چیزیں. کون, اب آپ دیکھیں نا جو بینائی سے محروم ہیں لوگ, وہ کتنے ہیں, تاکہ ان کے مطابق ان کی سہولتیں کی جائیں. تو آئی تھنک پہلی ریکمنڈیشن جو اس دفعہ ہم کر رہے ہیں نا, وہ دو کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ جو سینسس ہوگا اس کے اندر آپ نے ڈسیبلٹی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کس قسم کی ڈسیبلٹی ہے. اور مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے. اب اگر وہ بھی ڈسیبلٹی میں آ جاتا ہے تو پھر جس کی دونوں ٹانگیں نہیں کام کر رہی یا دونوں ہاتھ نہیں ہیں, تو اس کے مقابلے میں پریفرنس ملنی چاہیے نا اس کو جس کی ڈسیبلٹی بڑی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک یہ چیز اس میں آنی چاہیے. اور دوسری اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جب تک اسمبلیوں کے اندر ہمارا کوٹا نہیں ہوگا نا, یا ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, ایسا ہی ہے. پروونشل اسمبلیوں میں بھی اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں ڈاکٹر بھی. صاحب یہاں پہ مجھے آپ کا وہ سلوگن ایک یاد آ رہا ہے, وہ آپ ایک بہت زیادہ لاسٹ ٹائم بھی شو میں بولا تھا, پلان فار اس ود اس. ود اس. مطلب آپ نے اگر کوئی پلاننگ کرنی ہے کسی شخص کے لیے, طبقے کے لیے, تو اس طبقے کے اندر بیٹھ کے بالکل ان کی رائے لے کے جو ہے, آپ اتنے حیران ہوں گے کہ یہاں پر ایک بلڈنگ بنی, جس بلڈنگ خصوصی افراد کے لیے, ویل چیئرز والوں کے لیے, اور بہت پیسہ لگایا گیا اس کے اوپر. اس میں واش روم بھی اٹیچ تھے کمروں کے, لیکن جو واش روم تھے وہ بنانے والے کو پتہ ہی نہیں تھا ویل چیئر اندر نہیں جا سکتی تھی. یہی تو ایشو ہے. تو یہی اگر وہاں پہ کوئی ایسا بندہ انوالو ہوتا, کیونکہ یہ ساری کی ساری اب یہ مائل سٹونز والے ایک ماڈل ہے. اسی طرح جاپان میں اگر آپ جاپان میں دیکھیں, ابھی یہ جو ہمارے دوست ہیں, مہمان ہیں, ان کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ گردن کی ہے. یعنی ایکسیڈنٹ ہوا, گردن کا مورا جو تھا فریکچر ہوا, دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی, دونوں بازو کام نہیں کرتے. یہ کوئی چھوٹی ڈسیبلٹی نہیں ہے, لیکن ان کو دیکھیں ماشاءاللہ, تو بریو مین, انڈیپینڈنٹ ہے, پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ مثالیں ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں. یہ وہ مثالیں ہیں کہ, اور آپ کو اوہایو گودائماس, یہ سلام ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے کہ اس ٹائم پنجاب حکومت کیا کیا کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیں, اور کیا کام ایسے ہیں جو مزید ہونے چاہیے؟ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ ایک جو بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ یہ کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے, ابھی آٹزم کا سینٹر بنا ہے بہت بڑا ماشاءاللہ, اور یہ گرین ٹاؤن میں بنا ہے, اور یہ پہلی دفعہ سائنٹیفک بیسس پہ ان بچوں کا علاج ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں آٹسٹک بچوں کے جو پیرنٹس ہیں
ان کے بہت پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تھیراپی سینٹرز میں جانے، وہاں جہاں پہ بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمت کارڈ ہے اس کا اجرا گو کہ وہ اتنا اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ بڑھے گا. پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو ایکسیسیبلٹی کے لیے لاہور کو ماڈل سٹی بنا دیا انہوں نے. ہمارا ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، بس اسٹینڈ، یہ سارا آہستہ آہستہ اب جو بھی نئی بلڈنگ بنے گی وہ ایکسیسیبل ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارا جو زو ہے یہاں پہ چڑیا گھر بالکل وہاں پہ ویل چیئر نہیں جا سکتی تھی. اب آپ جائیں اور وہ ایک احتجاج کا نتیجہ تھا. میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ گورنمنٹ ایک جس طرح ماں کی طرح ہوتی ہے نا، اس کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا بچے جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کی وہ شکایت کرے یا احتجاج کرے اور ماں اس کو پورا کرے. لیکن احتجاج بھی پیار محبت سے ہونا چاہیے، پیار محبت سے، مار دھاڑ سے نہیں ہونا چاہیے، ہڑتالوں سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور ماں کا جو آگے سے ایکشن ہے وہ بھی یہ نہیں کہ وہ سختی کرے، وہ سنیں اور سننے کے بعد کوئی نہ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق حل نکالے. ہریتا صاحب آپ بتائیں کہ جاپان کیا کیا سہولتیں دے رہا ہے خصوصی افراد کو، اور ان کا لوگوں کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ وہ کیا ہے؟ まあ多分何か作るときに障害者を一緒にその作るところのメンバーに入れたりとか、そう障害者の意見を聞くことが大事かなと思います。 اس میں وہی بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بیان کیا ہے. اس کا انہوں نے یہی کہا کہ کوئی بھی پروجیکٹ گورنمنٹ بناتی ہے یا کوئی بھی ڈسیبلٹی پہ کام کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو ڈسیبل پرسن کو ساتھ انوالو کرنا چاہیے. ہریتا صاحب کیسا ان لوگوں کا رویہ ہے ادھر کا؟ 今の日本は、障害者がたくさん外に出ることができるようになっています。で、障害者が出ることで、健常者の人も障害者を見て、こういうことをいっぱいするんだというふうに、目で見て障害者でもあっても、健常者と同じような生活してるっていうのが見えてます。だから障害者が外出てても、そんなに僕たちには影響がないかなと思います。 ہیراتا حسن بتا رہے ہیں کہ ابھی اب کی جو کنڈیشن ہے جاپان کی، کیونکہ ڈسیبل پرسن خودداری کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اب جو جاپان کی جو اب کی کنڈیشن ہے کہ اس میں یہ چیز کوئی میٹر نہیں کرتی کہ ہم لوگ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہیں، ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جاپان میں. مطلب اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ خوددار ہیں، ادھر خودداری کے ساتھ اپنے فیصلے کے لیے اپنی محنت کرتے ہیں تو ان کو کسی کے آگے سر جھکانا ہی نہیں پڑتا. ادھر کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ جو اگر اٹینڈنٹ بھی ہے تو اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کی بھی پوری زندگی بن رہی ہے، ساتھ اس کی بھی زندگی ہے کیونکہ یہ بھی خودداری کے ساتھ جی رہی ہیں. نہیں، میں آپ کو بڑا عجیب سی بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ایک دفعہ وہاں پہ ایک ماں آئی، اس کے بچے کو ڈسیبلٹی تھی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ جن گھروں میں خدا نخواستہ کوئی بچہ ڈسیبلٹی کا شکار پیدا ہو جاتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کی تنخواہ ڈبل کر دیتے ہیں، وہ اس کی تنخواہ ڈبل کر دیتے ہیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اس نے اسٹیٹ کا یہ ذمہ داری ہے بچہ، تو وہ کام بھی یہ کر رہی ہے اور اس کو زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یعنی اس حد تک وہ دیکھتے ہیں. جو آپ کی بات ہے نا، یہ جاپان ہو گیا یا چائنا ہو گیا یا ایون یورپین بہت سے ملک ہیں، وہاں پہ چونکہ تحفظ کا جو پورے کا پورا ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ نے اٹھا رکھی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا اس وقت وہ یہ ہے، ماں باپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے معذور بچے کو کون سنبھالے گا، اور کوئی سنبھالتا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا ہمارے یہاں مطلب اکنامکلی لوگ اتنے ویک ہیں کہ بہت زیادہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ پیدا بھی غربت میں زیادہ ہوتی ہے، تعداد بھی غربت کی زیادہ ہے پاکستان میں. پھر ان بچوں کے دوا دارو سے لے کے ان کا اسکول ایجوکیشن، ان کا بحالی، تو آئی تھنک گورنمنٹ کو پرائرٹی کے طور پہ یہ اونرشپ دینی پڑے گی. عام لوگوں کو جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں ان کو اتنا کریں یا نہ کریں، لیکن وہ لوگ جو ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں، اور میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بتا دوں کہ اسی لیے
میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پوری سیریز بگ بردر ہومز بنانے کی، آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور یہ میں چاہ رہا تھا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی جو وراثت کا حصہ ہوتا ہے، اپنے بچے جن کو ڈسیبلٹی ہے ان کو اکٹھا انڈر این ایمبریلا آف ٹرسٹ ہم ان کے رہنے کے گھر، ان کی سہولتوں کے ساری اس میں چیزیں موجود ہوں. یہ ایک ججز کی کمیٹی بنا کے تو ان کے حوالے کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں، اور اس پہ ہم کام بھی کر چکے ہیں، تاکہ یہ بچے جو ہے نا، وہ جو خودداری کا ایلیمنٹ ہے نا، دیکھیے آپ کے اندر جو قوت ہے نا، یہ تبھی زیادہ پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اندر خودداری ہوتی ہے. اور اگر پیرنٹس باقی بچوں کو ساری حصے دے سکتے ہیں تو جو ڈسیبلٹی کا ان کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کا بھی تو حصہ بنتا ہے نا. اس حصے پہ کسی اور بہن بھائی کی نظر نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. رضوان صاحب، جیسا کہ پاکستان میں خصوصی افراد شادی کی خواہش رکھتا ہے اور شادی اس کے لیے ایک بڑا ناممکن سی چیز ہے، کیا جاپان میں بھی ایسا ہے کہ لوگوں کی شادی وغیرہ کے مسائل ہیں ان کو؟ اچھا، جاپان میں جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہاں پہ یہ چیز ڈسیبلٹی نہیں میٹر کرتی، وہ کیونکہ ان کا کلچر بھی ایسا ہے. اگر عام روٹین میں بھی جو کپل ہوتا ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں کہ ہماری اگر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کی شادی تک بات چلی جاتی ہے. اسی طرح ڈسیبلٹی جو نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈسیبلٹی ان کے لیے نہیں ہے. نہیں، ڈسیبلٹی کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں جو ہے نا، ان کے ہاں ڈسیبلٹی نہیں دیکھتے، کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ملتا ہے یہ نہیں ملتا، ہماری سوچ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. فیملی نہیں ایشو کرتی، وہ یہ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، بلکہ جاپان میں میں نے خود دیکھا ہے جی وہاں پہ کہ کئی جو لڑکیاں ہیں وہ بڑی خوشی سے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے لڑکی کے ساتھ پھر رہی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی حد تک. ہمارے یہاں معذوری جو ہوتی ہے نا، اس کو سمجھتے ہیں گناہ کی سزا. ابھی بھی ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ کسی کے یہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ان کو لگتا ہے خدا نہ خواستہ ماں باپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا. تو اس لیے کبھی بھی دے آر مور لوڈ پیپل بائی اللہ جن کو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ کتنی لمبی ہماری زندگی ہوتی ہے، کچھ سالوں کی زندگی ہوتی ہے، گزری جانی ہے. آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے، صبر کر کے، ہمت سے آپ گزار لیں تو آئی تھنک اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آج کے خصوصی دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا بس بالکل چھوٹا سا پیغام ہے اور بڑا سادے لفظوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک آپ فائنینشلی اپنے آپ کو فائنینشیل امپاورمنٹ کہتے ہیں جسے، یعنی آپ کو کمانے کے قابل ہونا چاہیے. پہلی پرائرٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کمانے کے قابل ہوں گے آپ کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے اندر خودداری آ جائے گی، ایک کانفیڈنس آپ کا آ جائے گا، اور دوسرا بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہے، ظاہر ہے اس کو پیسے دیتے ہوں گے. یہ اس اٹینڈنٹ کے ہوتے ہوئے ان کی ویل چیئر وہ پش کرتا ہے، ان کو کھانا وہ کھلا دیتا ہے. اس کی سہولت کے لیے آپ یو پے somebody and get it done. وہ ٹانگیں جو کام نہیں کر رہی اس کے لیے آپ کو ویل چیئر ہے اور ایک آدمی پش کرنے والا ہے. تو فائنینشیل امپاورمنٹ حاصل کریں، اور اس کے لیے ایجوکیشن ہے تو وہ پوری کریں، ہنر سیکھیں، فن سیکھیں. آج کل لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ملینز کما رہے ہیں، اس طرف آپ دھیان دیں. بہانے ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل کہتے ہیں ہمیں پکا پکایا نہیں وہ چیز مل جائے. میں بالکل وہ جو کوٹا ہے بالکل ہونا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے جو ہے نا آپ زندگی گزاریں. آپ زیادہ کمائیں گے بھی اور پسند کی بادشاہوں والی زندگی بھی جیے. ہریتا صاحب، پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ آتے جاتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ پاکستان میں بھی آپ آئے ہوئے ہیں، اور خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 一つは、障害者は何もできないというイメージがありますね。でもそうじゃなくて、障害者は介助を使えば何でも健常者と同じようなことができるという考え方を持っています。だからそういう考え方を持って、介助者制度っていうのを作るのが一番障害者にとっては
いい生活になるんかなと僕たちは思っています。 अभी वो बता रहे हैं कि अक्सर जैसे पाकिस्तान या हमारे डिफरेंट दुनिया में जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये सोचा जाता है कि डिसेबल पर्सन कुछ नहीं कर सकते. तो उस डिसेबल पर्सन अगर जैसे कहते हैं मेरी डिसेबिलिटी काफ़ी स्वेयर है लेकिन मैं अटेंडेंस सर्विस यूज़ करके मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा हूँ. तो इस तरह किसी को व्हीलचेयर चाहिए या वाइट कैन चाहिए या हेयरिंग एड चाहिए, मतलब किसी भी असिस्टेड डिवाइस को रिसीव करके वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है या सर्विस को लेकर अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सर्विस मिले और अपने आप को खुददार करें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें. रिजवान साहब, आज ये खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक एडवाइस करना चाहूँगा कि एक तो अपने माइंड से ये खौफ निकाल दें कि ये डिसेबिलिटी पे अगर काम करेंगे तो पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्लोप बननी है, वो एक बार बनने के बाद 20-30 साल 40 साल वो कहीं नहीं जाएगी. कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसे। एक पब्लिक टॉयलेट जब बन जाएगा उसको कुछ भी नहीं होगा 20-25 साल, या उसको अगर एहतियात की जाए तो कुछ नहीं होगा. इसी तरह डिसेबल पर्सन के लिए छोटी छोटी सर्विस या चीज़ें चाहिए. अब जैसे ट्रेन सर्विस चलाई है एक्सेसिबल, इसी तरह बस सर्विस है या जो स्कूल है इनको इंक्लूसिव कर दें. तो मतलब कि ये छोटे छोटे काम है जिसमें कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं चाहिए. आपको इस काम के लिए सिर्फ हौसला चाहिए और परमिशन देने की ज़रूरत है. और इसमें से छोटे छोटे स्टेप लेने से जो ना डिसेबल पर्सन की लाइफ इजी हो जाएगी, वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं. तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो हम लोग जो डिसेबिलिटी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब हैं या हम लोग हैं या आप हैं या और भी डिफरेंट एनजीओ या प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, तो हम सबको साथ लेके चलें. इंशाल्लाह ताला उनकी जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो ज़्यादा अच्छी भी हो जाएगी और डिसेबल पर्सन आसानी से ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज, और हरीता साहब आप हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं, आपका शुक्रिया, और रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान वाजिद हुसैन को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.